الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد تجوید القرآن کورس کا آج تیسرا سیشن ہے۔ آپ ذرا دہرا لیں اپنے سبق کو۔ پہلے سیشن میں ہم نے حروف تہجی پڑھے تھے جو کہ 28 ہیں اور 29واں الف ہے۔ اس کی مشق جو ہے حروف مقطعات ہیں جو 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور وہ مفتاح النور پہ اویلیبل ہے مشق، قاری صاحب کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ دوسرے سیشن میں ہم نے یہ جانا کہ حروف مدہ کون سے ہیں جو زبر زیر پیش کی آواز کو یا اس حرف کو جس پہ زبر زیر پیش ہو اس کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں، کیونکہ زبر زیر پیش کی آواز تو حرف سے مل کے بنتی ہے۔ تو یہ حروف مدہ ہم نے جانے کہ یہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ اور یہ بھی بات ہم نے سمجھی تھی کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا اور یا سے پہلے زیر آئے گی اور واو سے پہلے پیش آئے گی۔ جب میں کہتا ہوں پہلے تو اس کو کہتے ہیں ما قبل۔ اگر ٹرم جاننا چاہیں تو یہ ہوگا ما قبل حرف، یعنی اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو الف اس کی آواز کو لمبا کرتا ہے، اور یا سے پہلے اگر کوئی حرف ہو جس کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ ہم نے مثال لی تھی با، بی، بو، تا، تی، تو، اس طرح سے۔ تو یہ 3 آپ نے یاد کر لیے۔ اب آج کے سبق میں ہم کہتے ہیں کہ حروف لین کون کون سے ہیں، تو اس میں نے پھر یا اور واو لکھ دیا۔ تو یہ ہم پہلے حروف مدہ کے طور پہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب یہ حرف مدہ کے طور پہ کام کرتا ہے تو یا کے سے پہلے زیر ہوتی ہے، لیکن اگر زبر ہو تو پھر کیسے پڑھا جائے، جس کی مثال میں نے دی ہے تا زبر یا توئی۔ اس کی آواز کیا ہوگی؟ توئی۔ ایک تو تا کا مخرج ہے، دوسرا یا کی وجہ سے توئی، اور واو سے پہلے اگر زبر ہو تو پھر ہوگا یہ حرف لین بن جائے گا۔ یعنی آپ ان کا کمپیریزن میں اگر دیکھیں تو یا سے پہلے زیر تھی، واو سے پہلے پیش تھی، اب سٹیٹس بدل گیا، یا سے پہلے بھی زبر اور واو سے پہلے بھی زبر۔ اچھا، الف میں نے کراس لگا دیا کیونکہ وہ زیر کے ساتھ پڑھا ہی نہیں جا سکتا اور نہ پیش کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آ کے ہم اگر آوازوں کا جاننا چاہیں تو یہ کل آوازیں بنی جی 5، 3 یہ حرف مدہ کی 3 آوازیں اور 2 آوازیں حرف لین کی، کتنی ہو گئی؟ 5۔ اگر یہ 5 آپ نے یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو سارے قرآن مجید میں یہ 5 آوازیں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ صورتیں ہو سکتی ہیں جب کوئی یہ یا جو اور واو جو جب ساکنہ آئے تو اس سے پہلے زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے، یہ آپ نے سمجھا، اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھا۔ اب مزید حرف لین کی اگر ہم دیکھیں پوزیشن، تو جہاں وہ تھا با زیر یا بی، تو اب یہ ہو گیا با زبر یا بئی۔ اب اس میں لمبائی ختم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں مد اصلی جو حروف مدہ تھے، اور یہ نارمل ہے۔ لین اس کو اسی لیے کہا کہ یہ نرم پڑھا جاتا ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچا جاتا، اس کی آواز لمبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے با پیش واو بو اور با زبر واو بو، جب آپ ہونٹ گول کریں گے تو بو نکلے گا، ورنہ آپ اس کو باؤ پڑھیں گے یا کچھ اور طرح سے پڑھیں گے۔ تو اس کی آپ قرآن مجید میں مثال دیکھ لیں تو آپ کی اپلیکیشن بھی مکمل ہوگی، وہاں سے آپ پریکٹس بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، انا اعطینا، انا اعطینا کل کوثر، کوثر۔ اعطینا میں اعطینا کا یہ یا ہم نے پڑھی ہے یہاں تا زبر یا تی، جو ہم نے اوپر مثال دیکھی تھی اعطینا۔ اب اس کو ہم نے تی نہیں پڑھا، اعطینا کل کوثر، اور اس کو بھی الکوثر،
اور رکیں تو اس کی وجہ سے الکوثر، اعطینا کل کوثر، یہ تو بات یہاں ہو گئی کہ حروف مدہ اگر ہوں ان سے پہلے والا حرف جو ہے اس کی آواز لمبی ہوتی ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور یہ اگر زبر کے ساتھ یا اور واو آئے تو آواز لمبی نہیں ہوتی، جبکہ یہاں بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے پڑھوں۔ تو انا اعطینا کل کوثر یہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب اگلا ایک بڑا نقطہ ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر اس کے بعد یعنی حرف مدہ کے بعد یا حرف لین کے بعد اسباب مد میں سے کوئی آ جائے، اسباب مد آپ کو یاد ہیں کتنے ہیں؟ چلے میں لکھ دیتا ہوں۔ اسباب مد ہیں دو، ایک سکون اور دوسرا حمزہ۔ کیونکہ یہ ابھی آپ نے سبق پڑھا نہیں، لیکن جہاں ضرورت پڑتی میں آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں اس سے۔ اگر سکون کی وجہ سے حرف لین پہ کیا اثر پڑے گا، کیسے پڑھنا ہے، اور حرف مدہ پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ہم نے دیکھنی ہے بات۔ تو اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا حرف مدہ کی صورت میں کہ اگر سبب ہوگا تو یہ آواز 4 گنا ہو جائے گی، اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں کہ حرف لین کے جب اس کے بعد اسباب مد ہو، ان میں سے کوئی ہو، تو یہ بھی حرف مدہ کی طرح پڑھے جاتے ہیں، بس یہ بات یاد رکھنی۔ یعنی سبب اگر نہ ہو تو پھر یہ مد اصلی نہیں ہوتی، یہ عام پڑھے جاتے ہیں، اور اگر سبب موجود ہو تو پھر اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے حرف مدہ پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال لِإِلَافِ قریش، یہ را زبر یا رئی ہے یہاں، تو جب ہم نے اس کو پڑھا اور یہ سکون دیا، رکنے کی وجہ سے یہ دونوں حرکتیں گر گئیں، تو ہم نے اس کو پڑھا لِإِلَافِ قریش۔ اب یہ حرف لین بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے حرف مدہ پڑھا جاتا ہے۔ سبب مد اگر بعد میں آ جائے تو لین اور مدہ کا کوئی فرق نہیں۔ اگر اسباب مد میں سے کوئی نہ ہو تو پھر حروف مدہ کی شکل میں ہم مد کریں گے، اسے مد اصلی کہتے ہیں، اور اس میں حروف لین جب آئیں یعنی زبر آ جائے یا سے پہلے واو سے پہلے تو پھر لمبا نہیں ہوگا، چاہیے جائے کہ اس کے بعد کوئی اسباب مد میں سے کوئی آ جائے۔ یہ یا کی مثال ہم نے دیکھ لی، اور اسی طرح سے اسی سورہ مبارکہ کے آخری آیت پہ چلے جائیں، آمنہم من خوف، یہ بھی من خوفن تھا، تو خا زبر واو خو، لیکن اس کو ہم نے سکون دے دیا رکنے کی وجہ سے، تو پھر ہم نے اس کو پڑھا خوف۔ تو الحمدللہ ہم نے آج حرف لین سیکھے، اور اس طرح سے ہمارے 3 اسباق مکمل ہو گئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔